بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت ساری اچھی عادتیں بھی بنائی ہیں، بہت ساری خصلتیں بنائی ہیں اور بہت ساری فطری عادات بھی بنائی ہیں۔ انہی میں سے ایک فطری عادات میں سے اور خصلتوں میں سے ایک چیز ہے غصے کا انسان کو آ جانا اور پھر انسان کے غصے کو پی جانا۔ غصے کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ غصہ ہر انسان کو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی کو غصہ آ سکتا ہے، غصے کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غصے کا آنے کے بعد غصے پر عمل کرنا یہ بری چیز ہے، اور غصے کو پی جانا یہ ایمان کی صفت ہے اور بہت ہی اچھی خصلت ہے۔ تو دیکھیں غصے کا پی جانا ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، اور غصے کو پی جانے والا شخص طاقتور شخص ہے، عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور شخص ہے، اور یہ طاقتور حضور نے فرمایا ہے، کسی عام انسان نے نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان کو گرا دے، جو پہلوانی مقابلے میں اپنے مقابلے میں جو مقابل دوسرا پہلوان ہے اس کو بچھاڑ دے، اس کو گرا دے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے اور اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے آنے کی وجہ سے غصے پر عمل نہ کرے، وہ انسان طاقتور انسان ہے۔ دیکھو حضور نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ طاقتور انسان کون ہے؟ تو غصے کو پینے والا ہے۔ پہلوان کو بچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہے بلکہ غصے کو پینے والا طاقتور انسان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس انسان کو غصہ آئے اور وہ غصہ پر عمل کرنے پر وہ قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، کہ انسان غصہ آیا ہے اور انسان جس وجہ سے غصہ آیا ہے اور انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، دوسرے کو انسان وہاں پہ اس پر مار بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے عمل کرنے کی طاقت بھی ہو، طاقت کے ہونے کے باوجود اگر انسان نے غصے کو قابو پا لیا، غصے کو پی گیا، تو اس کے لیے کل قیامت کی جنت میں پورے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ میرے محترم، غصہ پی جانے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا زبردست واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے، یہ آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے غزوہ خندق کے اندر، جب پہلوان عمر بن عبد بدر اس نے مسلمانوں کو للکارا تو حضور نے فرمایا کہ کون مقابلہ کرے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہے حضور سے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے مقابلے میں نکلوں گا، اس کو میں قتل کروں گا۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ وہ بڑا مشہور پہلوان تھا، طاقتور انسان تھا، تو مقابلہ ہوا، دونوں مقابلہ کرتے رہے علی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کافر۔ تو تھوڑی دیر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا زمین پر، اس کے اوپر سینے پر چڑھ گئے اور اس کی سینے پر تلوار رکھ دی۔ اتنے میں اس کافر نے، عمر بن عبد بدر نے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً تلوار اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً ہٹ گئے۔ جب علی رضی اللہ فوراً ہٹ گئے تو اس نے کہا ابھی تو آپ کو میرے پر آپ نے قابو بھی پا لیا تھا، آپ نے مجھے بالکل مارنے کے قریب تھے، قتل کرنے کے قریب تھے، تو میں تو بڑا پہلوان ہوں، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی نے فرمایا کہ اس وقت میں نے جب پہلے میں آپ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے میں لڑ رہا تھا، اور اب جب آپ نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا اور میرے چہرے جب آپ نے تھوکا ہے تو اس وقت میرے اندر نفس اور میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، کہ غصے پر قابو پانے کے لیے اور اس بات کی خاطر کہ تمہارے قتل کے اندر میرا غصہ شامل نہ ہو، اس بات میں نے ابھی قتل نہیں کیا ہے، پھر بعد میں ان کو قتل کر دیا۔ تو میرے محترم، یہ جو واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان غصہ ہے تو غصے کو پی جائے، اور غصے کو پینا کس طرح ہے۔ انسان غصہ تو ضرور ہر انسان کو آتا ہے، چاہے بڑا چاہے بڑے اللہ کا ولی بھی ہے، اس کو غصہ آئے گا۔ غصے کو پینا کس طرح ہے، اس کا ایک عملی نسخہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ جو غصے آنے کے بعد جو حالت وہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور وضو کرے، کیونکہ غصہ آگ ہے تو وضو آگ کو بجھاتا ہے۔
تو میرے محترم جتنی گفتگو غصے کے بارے کی گئی ہے، اللہ جل شانہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم جب بھی غصہ ہے غصے پر عمل کریں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے، اگلے کا نقصان کریں گے۔ غصے کو پی جائیں گے تو اپنا بھی وقتی طور پر انسان کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن وقتی طور پر 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہوگی، اس کے بعد انسان کی بڑی مشکلات ہے، بڑی پریشانی سے بچ جائے گا۔ اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔